اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کے آل پر اور ان کی اولاد پر۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیا پاکستان کی اکانومی ری گین کرے گی، کیا پاکستان میں سیاسی استحکام ہوگا، کیا پاکستان طالبان کے حملوں سے محفوظ رہے گا، مقابلہ کون کرے گا، چین اور روس کس حد تک پاکستان کا ساتھ دیں گے، امریکہ کیا واپس پاکستان کی سرپرستی کرے گا۔ میں نے بہت تھوڑی باتیں بتائی ہیں، اگر میں بولنے لگوں تو سوال ہی سوال ہے۔ اس وقت صورتحال ہے کہ سنبھلنے کا نام نہیں لیتی۔ ہمارے فوجیوں میں سے یا فوج میں سے یا افواج پاکستان میں سے جنرل محمد سعید کی سربراہی میں تینوں افواج کے سینئر افسر ساتھ ہیں اور مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں سمجھ نہیں آتی۔ اگر مذاکرات پینٹاگون سے باہر ہوں تو کہتے ہیں کوئی مذاکرات ہی نہیں ہے پینٹاگون۔ دوسری طرف امریکیوں نے یہاں سے کسی کو نہیں لیا، پاکستانی سفارت خانے کو بالکل گھاس ہی نہیں ڈالی، سفیر کو بھی گھاس نہیں ڈالی۔ وہاں سے ہی ایک پاکستانی کو لیا، ایک ہائی رینکنگ پاکستانی جو ضیاء الحق کے دور میں ان کی آنکھ کا تارا رہا۔ پھر ہم نے سنا کہ انہیں اس ملک کے پرائم منسٹر کے لیے لمبے نگران سیٹ اپ کے لیے تجویز کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں سے جو چیز باہر آئی وہ یہ کہ مائیکل مکول جو ان کی خارجہ امور کی کمیٹی نہیں اور کئی کمیٹیوں کے چیئرمین ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے ڈاکٹر مجتبیٰ کی، اور وہ پاکستان کے لیے خصوصی انوائے مقرر ہوتے ہیں۔ وہ یہاں آرمی چیف سے ملیں گے، صدر پاکستان سے ملیں گے، وزیر اعظم پاکستان سے ملیں گے، تمام سیاسی جماعتوں کے ہیڈ سے ملیں گے، اور پتہ نہیں اور کس کس سے ملیں گے، اور مائیکل مکول کو بتائیں گے کہ یہ ہے پاکستان اور یہ ہیں پاکستان کے مسائل۔ جنرل سعید کی میٹنگ اس سے بالکل الگ ہے، لیکن امریکہ کو تشویش یہ ہے کہ اگر پاکستان میں انتشار بڑھتا ہے اور یہاں امن نہیں رہتا تو وہ سمجھتا ہے کہ خود اس کے لیے بھی تھریٹ ہے۔ وہ یہاں کے سب جمہوری عمل اور غیر جمہوری عمل دونوں کو جانتے ہیں، کون کیا کر رہا ہے۔ آئی ایم ایف کا صرف ایک سوال کہ کتنے پاکستانی جو ہیں ان کے غیر ملکی اثاثے ہیں یا غیر ملکی شہریت ہے، وہ 22,000 ہیں موجودہ، سابقہ کریں تو لاکھوں ہیں، اور انہوں نے پاکستان سے اربوں خربوں ڈالر، میں روپے نہیں کہہ رہا، اڑا لیے ہیں اور وہاں جائیدادیں ہیں بنا لی ہیں۔ آئی ایم ایف نے ہم پر نظر رکھی ہوئی ہے کہ ہمارا پیسہ جو انہوں نے ہمیں دیا تھا وہ واپس امریکہ پہنچ گیا، وہ واپس کینیڈا پہنچ گیا، واپس انگلینڈ پہنچ گیا، واپس یورپ میں گھر بن گئے ہیں، محلات بن گئے ہیں۔ لہذا جب انہیں تفصیل دے دیں گے پاکستان والے تو وہ ہمارے جو محلات ہیں وہاں پہ وہ آئی ایم ایف لے لے گا۔ یہ بات ابھی سمجھ نہیں ہے پاکستانیوں کو، خاص طور پر جو غیر ملک میں چلے گئے ہیں، کئیوں نے اپنا مذہب بدل لیا ہے۔ یہ الگ بات پوچھئے گا مجھ سے کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں۔ بہرحال
لمبا فسانہ ہے، اور ڈاکٹر مجتبیٰ خصوصی انوائے کے طور پر اپنا خاص پیغام لے کر آ رہے ہیں، اور ان کی سب سے امپارٹنٹ میٹنگ آرمی چیف سے ہے۔ ہماری امریکہ سے 75 سالہ دوستی ہے، لمبی دوستیاں ہیں۔ ہم نے اپنے لاکھوں لوگ شہید کرائے، اب دوبارہ اس سارے پھڈے میں امریکہ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، کیونکہ یہ جو ریجن ہے جس میں ایران ہے، افغانستان ہے، بھارت ہے، چین ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ یہاں پاکستان کا بہت اہم کردار، اپنی انٹیلیجنس کے حوالے سے وہ یقیناً خبر رکھ رہے ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں امریکیوں کو یہ سمجھ ہے کہ اس وقت ریاست پاکستان الیکشن نہیں چاہتی، وہ اپنی اکانومی بہتر کرنا چاہتی ہے، امن قائم کرنا چاہتی ہے، ملک کو پٹڑی پر چڑھانا چاہتی ہے۔ لہذا جنرل سعید کی اور ڈاکٹر مجتبیٰ کی ساری توجہ انہی نکات پر ہوگی۔ جنرل سعید کے دورے کے حوالے سے میں الگ آپ سے گفتگو کروں گا۔ میں گفتگو کر رہا تھا کہ ایک طرف جنرل سعید غالباً پینٹاگان، میں نہیں کہنا پینٹاگان، اس میں امریکہ کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ 3 دن کے لمبے مذاکرات ہوئے ہیں، تو ریوڑیاں تو نہیں سن میں وکر گئی، نہ وہ ریوڑیاں کھا رہے سن چکوال دی، وہ بہت سنجیدہ مسائل پر گفتگو کر رہے تھے۔ اب کیا ہوگا، یہ میں نے کہا کہ کل میں جنرل سعید والے معاملے پہ الگ کل یا آج یا کسی وقت ویڈیو دوں گا، لیکن ایک طرف یہ مذاکرات، ایک طرف مائیکل مکول جو پاکستان کے وزیر خارجہ کو نہیں ملا، وہ ڈاکٹر مجتبیٰ کو اپنا خصوصی انوائے بنا کر بھیج رہا ہے، اور ان کی سب سے اہم ملاقات چیف آف آرمی اسٹاف، پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف سے۔ اب ہوگا یہ کہ یہ دونوں، یعنی جب ڈاکٹر مجتبیٰ آئیں گے، ویسے تو کل سے شاید واپس آ رہے ہیں جنرل سعید صاحب، میں آپ کو ایگزیکٹ بھی خبر دے سکتا ہوں، لیکن ایسے ہی بغلول سی خبر دے دیتا ہوں، بغلول، تاکہ خبر بھی ہو جائے اور کچھ ہو بھی نہیں۔ پاکستان میں آئندہ جو نظام بنے گا لمبے عرصے کے لیے، جنرل سعید کی واپسی کے بعد اور ڈاکٹر کے آنے کے بعد، وہ سب کچھ باہر آ جائے گا۔ بات کو یہاں ختم کرتے ہیں، اس کی تفصیلات کل پرسوں پڑھنے دن، اس سے پڑھنے دن، پھر پڑھنے دن عرض کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔